برادران اہل سنت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل منقبا امداد کن۔ وقت اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران اہل سنت، ماہ رواں شعبان المعظم کا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ایک رات بنائی ہے، جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور مختلف نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شب مبارک، شب پروانہ نجات، شب رحمت، ان مختلف ناموں سے بھی اس رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مبارک رات ہمارے اور آپ کے بیچ آنے والی ہے۔ اتوار کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات کہلاتی ہے۔ 15ویں شعبان کی وہ مبارک رات جسے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہ گار بندوں کو پروانہ نجات، پروانہ براءت عطا فرما دیتا ہے۔ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ کسی بھی چیز کی فضیلت کے لیے، کسی بھی چیز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور اسے اپنا کہہ دیں۔ جب نبی پاک نے فرما دیا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، پھر اس مہینے کی فضیلت پر اور کوئی کلام نہ بھی کیا جائے تب بھی کافی ہے کہ حضور کی طرف نسبت ہو جانا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کبھی لگاتار روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ حضور اب افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی حضور لگاتار روزے نہ رکھتے تو ہم کہتے کہ اب حضور روزے نہ رکھیں گے۔ دیگر احادیث کے مطالعے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اور فرمایا، عائشہ، یہ مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات بنائی ہے جس میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ شعبان سے شعبان تک اس ایک سال کے بیچ میں کسے موت آنی ہے، کسے کتنا رزق ملنا ہے، کس کے کاروبار میں نفع ہوگا، کس کے کاروبار میں گھاٹا ہوگا، کس کی فصلیں خراب ہوں گی، کس کی فصلیں پھولے پھلیں گی، کہاں کیا ہوگا اور کہاں کیا نہیں ہوگا، کہاں قحط سالی آئے گی، کہاں بارش ہوگی، یہ تمام فیصلے شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات میں کیے جاتے ہیں۔ کون اس سال حج کرے گا، کون حج نہیں کرے گا، کون اس سال اس دنیا سے چلا جائے گا، کون اس سال اس دنیا میں پیدا ہوگا، ہر چیز کا فیصلہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو میں حالت عبادت میں ہوں، یعنی روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ ہمیں یہ مہینہ خاص کر شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ شب برات میں ہر ایک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا مکان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سال ان کے مکان کے ڈھہ جانے کو کتاب میں لکھ لیا جاتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو خوشحال زندگی جی رہے ہوتے ہیں، لیکن شعبان کی 15ویں شب میں ان کی موت کا پروانہ جاری کیا جا چکا ہوتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، لیکن شعبان کی شب برات میں ان کے نصیب میں اولاد لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مقدس رات جو ہمارے بیچ آنے والی ہے، اس کو گزارنا کیسے ہے، اس کو بتانا کیسے ہے، وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا وقت اس وقت لکھا جائے کہ جب تم حالت عبادت میں ہو، تو شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ جب فرشتے قلم چلاتے ہو، تمہاری تقدیر کے فیصلے لکھتے ہو، اگر اس وقت عبادت میں لگے ہوگے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آئے، ہماری تقدیر میں کچھ برا لکھا جانے والا ہو، لیکن ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہوں تو رب فرما دے، فرشتوں، میرا بندہ میری عبادت میں مصروف ہے، اس کی قسمت میں کچھ برا نہیں لکھا جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ بائکوں کے ہارن بجاتے ہوئے رات گزارنی ہے یا اسٹینڈ دکھاتے ہوئے رات گزارنی ہے یا روڈ جام کر کے رات گزارنی ہے
یا اسے ستا کر کے رات گزارنی ہے، یا پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رات گزارنی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ شب برات میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری باری کا دن تھا، میں نے حضور کو نہ پایا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے حضور کو جنت البقیع قبرستان میں موجود پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ و رسول تمہارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے آپ دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے لکھتا ہے، اور اللہ اس رات میں نزول رحمت آسمان دنیا پر فرما کر اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا کہ میں اس کی مراد کو پورا کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہہ دی کہ اللہ نزول رحمت آسمان دنیا پر فرما کر شب برات میں صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندو تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ سہی، لیکن آج میری رحمت جوش پر ہے، آج میرا نزول رحمت ہوا ہے، آؤ تم نے شراب پی ہے چھوڑ دو، میری بارگاہ میں چلے آؤ، تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں اب پڑھنا شروع کر دو، میری بارگاہ میں چلے آؤ، تم نے گناہ کیے ہیں گناہ چھوڑ کر میری بارگاہ میں چلے آؤ، تم کتنے ہی بڑے گناہگار سہی، لیکن آج کی رات اگر میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو گے تو میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ وہ مقدس رات ہمارے بیچ آنے والی ہے، لیکن جس رات میں اللہ سب کو بخشتا ہے، جس رات میں رب سب کی بخشش فرماتا ہے، اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا ہے۔ نمبر 1، شراب کا عادی، شراب پینے والے کو رب اس رات بھی نہیں بخشتا ہے۔ اب بخشش کا انداز تو یہ ہے، حضور فرماتے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر رب اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، یعنی بے شمار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن انہی بندوں میں سے شراب کے عادی کی بخشش نہیں فرماتا، انہی بندوں میں سے والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں فرماتا، انہی بندوں میں سے رشتہ توڑنے والوں کی بخشش نہیں فرماتا، انہی بندوں میں سے کینہ بغض رکھنے والوں کی بخشش نہیں فرماتا، انہی بندوں میں سے سود کھانے والوں کی بخشش نہیں فرماتا، انہی بندوں میں سے تکبر کرنے والوں کی بخشش نہیں فرماتا، انہی بندوں میں سے جو تکبر کے طور پر کپڑا گھسیٹ کر چلتے ہیں رب ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ جس رات کے اندر رب اپنے ہر گناہگار بندے کو بخشتا ہے اور اعلان ہوتا ہے صبح صادق تک، آ جاؤ کوئی بھی گناہ کر لیا ہے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میری بارگاہ میں رب تمہاری بخشش فرما دوں گا، لیکن اسی رات میں رب نے ان لوگوں کا استثناء کر دیا، ان لوگوں کو الگ کر دیا کہ جن کو رب بخشنا نہیں چاہتا ہے، یعنی شراب کے عادی کو رب بخشنا نہیں چاہتا، زانی کو رب بخشنا نہیں چاہتا، سود خور کو رب بخشنا نہیں چاہتا، والدین کے نافرمان کو رب بخشنا نہیں چاہتا ہے، رشتہ توڑنے والے کو رب بخشنا نہیں چاہتا ہے۔ جب رب بخشنا نہ چاہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ کتنے بڑے گناہ ہوں گے، یہ گناہ کتنے بڑے گناہ ہوں گے۔ آؤ میرے بھائیو، اس رات آنے سے پہلے
اس رات کے تشریف لانے سے پہلے اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہے، شراب پیتے ہیں توبہ کر لیں، والدین کی نافرمانی کرتے توبہ کر لیجئے، سود کھاتے توبہ کر لیجئے، رشتہ توڑ رکھا ہے رشتہ جوڑ لیجئے، صلہ رحمی کرنا سیکھ لیجئے، زنا سے دور ہو جائیے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اس رات میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ والدین کا نافرمان نہیں بخشا جاتا ہے۔ جن جن مقامات پر جن جن راتوں میں رب یہ اعلان فرماتا ہے یا احادیث میں جہاں جہاں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ رب اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، وہاں والدین کے نافرمان کا استثناء ضرور کیا گیا ہے۔ یعنی جہاں رب سب کو بخشتا ہے وہاں والدین کے نافرمان کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، جہاں رب نے کہا ہے میری اطاعت کرو میری عبادت کرو، وہیں جسٹلی رب نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں رب نے کہا میری اطاعت کرو، اس کے جسٹ بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ تم اپنے والدین کے فرما بردار رہو۔ بھیجنے والا رب، پیدا کرنے والا رب ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے لیے جنہیں وسیلہ بنایا انہیں والدین کہا جاتا ہے۔ میں اس چیز پر زور اس لیے دے رہا ہوں، آپ میں شراب کے عادی بہت کم ہوں گے، اکا دکا، زانی بہت کم ہوں گے، اکا دکا، لیکن والدین کے ساتھ نافرمانی کی وبا اتنی عام ہے کہ یہ ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں رب ہماری بھی بخشش کرے تو اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے، اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہیں ہمارے بیچ ہم سے وہ گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں بھی نہ بخشے جس میں سب کی بخشش فرما دے۔ اگر ایسا ہے تو آج سے ہی توبہ شروع کر دیجئے اور شب برات میں رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کیجئے۔ جو ہوا سو ہوا، مزہ ما مزہ، گزر گیا جو گزر گیا۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہیں، لیکن رب کتنا رحمان و رحیم ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بندو دوڑو اپنی رب کے طرف، اپنے رب کی طرف دوڑو۔ اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ملے گا، اس سے زیادہ کوئی رحمان و رحیم نہیں ملے گا۔ آج دنیا کا اصول یہ ہے، اگر نوکر کوئی خطا کر جائے، کوئی غلطی کر دے تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، جاب سے الگ ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن رب ہو کر کے کہہ رہا ہے مجھے پورا اختیار ہے، پوری کائنات میں نے بنائی ہے، تجھے بھی میں نے بنایا ہے، لیکن تو گناہگار ہے، تو سیاکار ہے، تو بدکار ہے، تو زناکار ہے، لیکن آجا میری بارگاہ میں، تو سب کچھ صحیح، ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیری بخشش فرما دوں گا۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے، کتنا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہی رہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے تو ہم اس پہ ہی لگے بھی رہے۔ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکتے ہیں۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ کوئی رات ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں، وہ بخش دے۔ کوئی دن ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، وہ ہمیں بخش دے۔ رحمت خدا بہانہ می جوین، رحمت خدا تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بندوں کو بخشنے کے لیے، لیکن بندوں کو کیا ہو گیا کہ جس گناہ میں لگے ہیں تو لگے ہی چلے جا رہے ہیں، جس گناہ کو کرنے چلے ہیں تو کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آؤ شب برات سے پہلے رب کی طرف دوڑو، اپنے اللہ کی طرف دوڑو، اپنے رب سے دل لگاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، گڑ گڑاؤ، رو، آنسو بہاؤ۔ وہ رب تو یہ کہتا ہے کہ اگر میرے خوف سے تمہارا ایک آنسو بھی گر گیا تو اس ایک آنسو کی وجہ سے تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ آؤ گراؤ اس کی بارگاہ میں آنسو گراؤ، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے،
گناہ چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ وہ شب جو بہت مبارک ہے، جس کو قرآن میں لیلہ مبارکہ کہا گیا، وہ بابرکت رات جسے کہا گیا، اس رات میں اپنے رب سے توبہ کیجئے، نہ کہ آپ ادھر ادھر پھریں۔ ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، عبادت کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ اور رات میں جب شب برات میں روئیں تو اپنے دل سے رب کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کرنا، مولا آج تک مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے نفس کی چاہت خواہشات پر میں نے یہ گناہ کیے ہیں، لیکن یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، نحیف ہوں، ناتواں ہوں مولا، لیکن تو قوی ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ مولا میں گناہ کرنے والا ہوں، لیکن مولا ہوں تیرا بندہ، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، اور اس رات کو رو رو کر کے گزار دینا، اور صبح صادق تک اتنا رونا کہ تمہارے دل کی دنیا ہی بدل چکی ہو۔ عہد کیجئے، اپنے دل سے پکا عہد کیجئے کہ شب برات میں ہمیں ادھر ادھر نہیں پھرنا ہے، بلکہ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں اس رات کو گزار دینا ہے۔ آئیے زندگی کی کوئی رات ایک ایسی تو بنا لو کہ ہم میدان محشر میں کہنے کے لائق کھڑے ہو سکے، مولا ایک رات تو ہم نے تیری عبادت ضرور کی تھی، ایک رات تو ہم تیرے خوف سے ضرور روئے تھے۔ رب بھی فرمائے فرشتوں اسے جہنم میں نہیں، اب اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اپنی زندگی کو بدلیے۔ قرآن میں رب کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ ہمیں اپنی حالت خود بدلنا ہے۔ گناہ ہوئے، ہم انسان ہیں، ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کیجئے اور اپنے آپ کو نیک اور پارسا بنائیے۔ شب برات اتوار کا دن گزار کر پیر کی رات شب برات ہے۔ جیسا کہ 2 سال سے لگاتار شب برات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، جس میں مسجد ماشاءاللہ لوگوں سے بھر جاتی ہے۔ اس بار بھی وہ اہتمام ہوگا، 6 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے۔ ہر 2 رکعت نفل کے بعد یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی۔ آپ حضرات اس میں تشریف لائیں، اپنی جامع مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے اور اس بار بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء تک کا وقت اپنی مسجد میں ضرور دیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے دل کی سیاہی کو دھو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔